نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے جسم اطہر سے عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی۔ آپ کا تو پسینہ مبارک بھی خوشبو والا تھا، اور اس خوشبو کا مقابلہ کوئی خوشبو کر ہی نہیں سکی دنیا۔ وہ پتہ ہے کہ مائی آئی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، خوشبو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا صبح کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ وہ کھلے منہ والی شیشی لے کر آ گئی، اور عام لوگوں کی بنسبت سرکار کو پسینہ مبارک زیادہ آتا تھا۔ عام لوگوں کو جتنا پسینہ آتا ہے سرکار کو اس سے زیادہ آتا تھا۔ تو سرکار نے جب شیشی لے کر آئی اپنا پسینہ مبارک اتارا اور شیشی میں ڈال دیا۔ وہ مائی لے گئی گھر، بچی کو جہیز میں وہ خوشبو دے دی گئی، سرکار کا پسینہ مبارک۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس بچی نے جس نے سرکار کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال کیا، اس کی نسلوں سے بھی جو بچے پیدا ہوئے نا اس کی نسل سے، ان بچوں کے جسموں سے نسل در نسل جسموں سے خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا تھا کہ تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو کہ پورا محلہ ہی معطر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم خوشبو کوئی نہیں استعمال کرتے، ہم سرکار کا پسینہ استعمال کرتے ہیں۔ سرکار تو جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ بھی معطر معنبر ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے سرکار کو تلاش کرنا ہوتا، جس طرف سے تازہ تازہ خوشبو آتی تھی صحابہ ادھر چلے جاتے تھے، سرکار سامنے نظر آ جاتے تھے۔ سرکار کا اپنا جسم اطہر خوشبودار معنبر معطر، سرکار کا پسینہ مبارک معطر، سرکار نے جس شے کو ہاتھ لگا دیا وہ شے بھی خوشبودار ہو گئی۔ خوشبو کی تعلیم سرکار امت کو دے رہے ہیں، فرمایا کہ خوشبو استعمال کرو، یہ ہماری محبوب چیز ہے۔ سرکار خوشبو نہ بھی لگاتے، سرکار کا جسم تو خوشبودار ہے، لیکن خوشبو لگانا، اس کی ترغیب دینا، یہ سرکار کا امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ خوشبو استعمال کیا کرو۔ ایک تو یہ ہمیں محبوب ہے، اور دوسرا جہاں بندہ خوشبو لگا کر کھڑا ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس بندے سے بدبو آتی ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ بالخصوص سرکار نے جمعہ کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں، اور جمعے کی فضیلت یہ بات ذہن میں رکھیں عید سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار نے اس کو سید الایام کہا ہے، عیدین سے بھی زیادہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ تو جس طرح ہم عیدین میں جناب غسل کرتے ہیں، اچھا لباس، نیا لباس پہنتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جمعے کی بھی یہ سنتیں، بلکہ ایک بندہ مومن کو تو سنت کے مطابق ہر نماز کے ساتھ جب بھی وضو کرے تو وضو کی سنتوں میں ایک سنت مسواک کرنا بھی ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو اچھی طرح بندہ منہ اپنا صاف کرے انگلی کے ساتھ، کم از کم دن میں ایک مرتبہ تو مسواک کرے نا صبح اٹھ کر۔ اس کے ایک تو انسان کے جسم کو بڑے فائدے ہوتے، بے شمار فوائد لکھے ہیں، سرکار کی سنت بھی ہے، اور سرکار نے اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ سرکار نے آخری وقت بھی مسواک طلب فرمائی تھی، اماں عائشہ صدیقہ نے خود جناب اس کو نرم کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار مسواک سے اتنا پیار کرتے تھے، اس سے منہ بندے کا صاف ہوتا ہے اور بندے کی کئی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں سنت سے۔ اس پر انشاءاللہ ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے، مسواک کی فضیلت پر، اس کی اہمیت پر، اور اس کے فوائد کتنے۔ تو بندے کا مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، بندہ نیا لباس پہنے، جس طرح عیدین میں اہتمام کیا جاتا ہے جمعے میں بھی کرے، اور بلکہ تو میں کہتا ہوں ہر نماز کے وقت بندہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے آئے۔